بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 20 ربیع الثانی مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھیں۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس و خزرج سے یہودیوں کا مقابلہ ہوتا تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارد کی طرح ہلاک و برباد کر دیں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے قریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان بڑی بڑی لڑائیں ہوتی رہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا تذکرہ وہاں جا کر کیا جائے تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارہ پر قائم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپسی ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا تذکرہ کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عمر اور سفیان کی سازش کی خبر دینا۔ عمر بن وہب اور سفیان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتلین پر رو رہے تھے۔ بالآخر دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے۔ لہٰذا عمر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر یہاں کے کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ خدا کی قسم میرے اور سفیان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ، جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر میں آسانی کی دعا۔ جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ، اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔
نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کو دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کھننی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھننی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کھننیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ نوٹ: کھننی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں لگرمتا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض کھننیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زما ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔